قرہ کے بعد خطرناک ترک ڈرون فلسطین کی آزادی کے لیے تیار۔ OIC کے اجلاس کے بعد اردوان نے ایسا اعلان کر دیا کہ یہودیوں کی چیخیں آسمان تک جا پہنچی۔ مسجد اقصی اور فلسطینیوں پر حملے کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ ترکی کا اسرائیل کے خلاف زبردست جوابی ایکشن۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ امت مسلمہ کی تمام تر خواہشات کے عین مطابق اردوان فرنٹ لائن پر آ گئے۔ ترک فضائیہ، بحریہ اور بری فوجیں اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عمران خان اور اردوان نے سب سے بڑا محاذ اکٹھا لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترکی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر خانہ جنگی کا ماحول، اردوان کا ترکی اور تمام ہمسایہ ممالک سے یہودیوں کو الٹا لٹکانے کا حکم۔ استنبول کی گلیوں میں یہودیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہٹلر کے بعد بچے کچے یہودیوں کا خاتمہ اس امت مسلمہ کرے گی۔ فلسطینیوں کی قربانیوں کا بدلہ پورا ہوگا۔ اردوان نے خلافت سے پہلے ہی اسرائیل کی دھجیاں اڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان، کویت اور قطر چھا گئے، ایسا کام کر دکھایا جو سعودی عرب بھی نہ کر سکا۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ عالمی ممالک کی کن کن معروف شخصیات نے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لے کر دہشت گرد ریاست قرار دے دیا۔ دوستو، اسرائیل نے پیر کی صبح غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوجی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس طرح یہ عسکری تنازع اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے اتوار کی دیر شب اور پیر کو الصبح غزہ کے کئی علاقوں پر بمباری کی۔ اس سے قبل اتوار کے روز حماس نے بھی راکٹ کے ذریعے اسرائیل کے جنوبی علاقے کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے جنگی طیارے غزہ پٹی کے علاقے میں شدت پسندوں کے اہداف کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان فضائی حملوں کے دوران ایک موقع پر مسلسل 10 منٹ تک دھماکے ہوتے رہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ تنازع کے آغاز کے بعد سے اتوار اب تک کا سب سے ہلاکت خیز دن تھا، جب اسرائیلی بمباری میں 42 افراد شہید ہو گئے۔ اس میں 10 بچے اور 16 خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں حکام کے مطابق اب تک اسرائیلی بمباری میں کم سے کم 192 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں 58 کمسن بچے، 43 خواتین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1500 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ دوستو، ترکی نے فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی بربریت پر بڑا ایکشن لیتے ہوئے اسرائیلی وزیر کے دعوے نامے کو منسوخ کر دیا۔ ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بربریت اور فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے استعمال پر ترکی نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے جون میں ہونے والے توانائی کانفرنس میں اسرائیلی وزیر توانائی یووال سوینتس کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا۔ ترکی نے اپنے فیصلے اسرائیلی حکام کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ مسجد اقصی اور اسرائیلی فوج کی فلسطینی شہری آبادی پر ہونے والی بمباری کے خلاف احتجاجاً یہ رد عمل دیا گیا ہے۔ قبل ازیں مسلمانوں کے قبلہ اول پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ترک دارالحکومت انقرہ اور استنبول میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا۔ ترک مظاہرین ریلی کی شکل میں اسرائیلی سفارت خانے پہنچے اور موبائل کی ٹارچ چلا کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے مسلم ممالک کے سربراہان کے نام پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اب مظلوم فلسطینیوں کا عملی طور پر ساتھ دیا جائے۔ قبل ازیں اسرائیلی بمباری سے فلسطین میں قائم غزہ کی پٹی میں موجود کثیر المنزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہوئی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولود چاوش اوغلو نے کہا کہ یہ وقت فلسطین میں باہمی اخوت و عزم کے مظاہرے کا وقت ہے۔ امت مسلمہ ہم سے قیادت کی منتظر ہے۔ وہ ترکی ہر ضروری قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ فلسطین پر اسرائیلی حملوں پر غور کرنے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کا ویڈیو کانفرنس ہنگامی اجلاس منعقدہ کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ میولود چاوش اوغلو نے ترکی کی نمائندگی کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لیے ایک بین الاقوامی دفاعی میکانزم کا قیام ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت فلسطین میں باہمی اتحاد اور عزم کے اظہار کا وقت ہے۔ امت مسلمہ ہم سے قیادت کی منتظر ہے۔ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، ترکی اس معاملے میں ہر ضروری قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ اور مسجد اقصی میں مسلمانوں پر حملے کے معاملے پر
عالمی برادری کو متحرک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم آفس سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی حملوں کو روکنے میں بالخصوص اقوام متحدہ اور بالعموم عالمی برادری کو مشترکہ طور پر متحدہ اور متحرک کرنے کی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعلامیہ کے مطابق عمران خان اور رجب طیب اردوان نے اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ بین الاقوامی سطح پر فلسطین کا معاملہ اٹھانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کے کردار کو سراہتے ہوئے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے ذمہ دارانہ انخلاء کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان اعلیٰ سطح پر روابط کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوستو، فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک آواز اٹھا رہے ہیں، جن میں ہمیشہ کھل کر بولنے والے ملک ترکی پیش ہے۔ ترکی نے اور دیگر مسلم ممالک کو بھی اس جانب متوجہ کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر اسرائیلی مظالم پر کوئی عملی اقدام نہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مسلم ممالک کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک فلسطین کے معاملے میں متحد ہو جائیں اور ایک واضح موقف اختیار کریں۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ جو بھی کیا جائے ٹھوس کیا جائے۔ ہر بار اقوام متحدہ میں فیصلہ ساز حکام اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا جاتا۔ ادھر فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس سرخ لکیر ہے اور اس کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کارروائی کر کے کھلے عام بین الاقوامی قوانین کو پامال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس میں فلسطین پر کسی کا قبضہ نہ ہو اور کوئی آباد کاری نہ ہو، مگر اسرائیل القدس پر اپنے اسٹیٹس کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ صدر عباس نے کہا کہ القدس کے حوالے سے ہم تمام تر اختلافات بھلا کر ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ صدر عباس نے کہا کہ اسرائیل جارحیت کے خلاف ہم روزانہ کی بنیاد پر امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیوں پر ہمارے پاس اسرائیل کے خلاف تمام متبادل کھلے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کارروائی کر کے کھلے عام بین الاقوامی قوانین کو پامال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس میں فلسطین پر کسی کا قبضہ نہ ہو اور کوئی آباد کاری نہ ہو، مگر اسرائیل القدس پر اپنے اسٹیٹس کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ صدر عباس نے کہا کہ القدس کے حوالے سے ہم تمام تر اختلافات بھلا کر ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ صدر عباس نے کہا کہ اسرائیل جارحیت کے خلاف ہم روزانہ کی بنیاد پر امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی جارحیت اور خلاف ورزیوں پر ہمارے پاس اسرائیل کے خلاف تمام متبادل کھلے ہیں۔